تقوی یہ ہے کہ تیرا رب تجھے کبھی وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع کیا ہے۔ کسی کو صرف چاہنا محبت نہیں، اس کی ذات کے تمام پہلوؤں کو تسلیم کرنا محبت ہے۔ قسمت اور دل کی آپس میں کبھی نہیں بنتی۔ جو لوگ دل میں ہوتے ہیں وہ قسمت میں نہیں ہوتے۔ کچھ خواہشات بارش کی بوندوں کی طرح ہوتی ہیں جن سے ہتھیلیاں تو بھیگ جاتی ہیں مگر ہاتھ ہمیشہ خالی رہتے ہیں۔ خوشیاں پیسوں سے نہیں نصیب سے ملتی ہیں، اور میں نے ہر کامیاب انسان کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ کسی کو خدا سے مانگو تو فیصلہ خدا پر چھوڑ دو۔ وقت سے پہلے کچھ نہیں ملتا، اگر وہ آپ کے نصیب میں ہوا تو وقت آنے پر خود چل کے آئے گا، ورنہ کسی کے لیے اپنی عزت نفس رسوا نہ کرو۔ کام ایسا کرو کہ نام ہو جائے، ورنہ نام ایسا کرو کہ نام لیتے ہی کام ہو جائے۔ کسی کو اداس پاؤ تو نصیحت کی بجائے اس کو سن لیا کرو، احساس سے، محبت سے، بنا کسی غرض کے۔ 3 چیزیں انسان میں طاقت بھر دیتی ہیں: ادرک، کھجور، چھوٹی شہد۔ 3 چیزیں انسان کو کمزور کر دیتی ہیں: ٹھنڈا پانی، کچے چاول اور میٹھا۔ انسان تنہائی کا شکار اس لیے ہوتا ہے کہ اسے سب سمجھانے والے ملتے ہیں، سمجھنے والا کوئی نہیں ملتا۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ مرد کی کامیابیوں اور ذلت کے پیچھے ایک عورت کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ گناہ کا اصل مرکز عورت کا جسم اور مرد کا دماغ ہوتا ہے۔ محترم شوہر، آپ کا اپنی بیوی کو محض اتنا بتانا کہ وہ آپ کے لیے ایک نعمت ہے اور کیوں ہے، اسے آپ سے محبت اور آپ کی مزید قدر کرنے پر مجبور کر دے گا۔ عورت کا بھروسہ جیت کر اس کا دل توڑنے والا انسان انتہائی بے غیرت ہوتا ہے۔ زندگی میں وہ ایک شخص ڈھونڈیں جس سے بات کرتے ہوئے آپ کو الفاظ کا چناؤ نہ کرنا پڑے، جن سے سچی محبت ہو، اور وہ میسر نہ ہو تو ایسے لگتا ہے جیسے ہماری باقی قسمت میں انتظار لکھ دیا گیا ہے۔ مرد شادی جنسی آسودگی کے لیے کرتا ہے، اس کو عورت کی ذہانت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ جہاں محبت راج کرتی ہے وہاں ناممکن کا وجود نہیں ہوتا۔ آپ کا قاتل وہ بھی ہو سکتا ہے جس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو تھکا دیا ہو۔ رشتے کا تقاضا اس بات میں نہیں کہ کوئی آپ کو مکمل کر دے، لیکن کوئی تو ایسا ہونا چاہیے جس کے ساتھ آپ اپنے ادھورے پن کو بانٹ سکیں۔ 2.5 انچ کی زبان انسان کو وہ چوٹ دیتی ہے جو بڑے سے بڑے ہتھیار بھی نہیں دے سکتے۔ اگر آپ حق پر کھڑے ہیں تو آپ کو چلا کر بات کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر آپ حق پر نہیں تو چلا کر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جن کے ساتھ زندگی گزارنی ہو ان میں نقص تلاش نہیں کیے جاتے۔ تم محبت کو روتے پھرتے ہو، یہاں تو بھوک ایمان کو کھا جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کی بھی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، اگر اس کے بعد بھی آپ کا ان سے رشتہ جاری رہے تو آپ زہر آلود ہو سکتے ہیں۔ نفرت اتنی خالص چیز ہے کہ ہو جائے تو ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ رویوں اور لہجوں کی پہچان رکھنے والے دوہرا عذاب سہتے ہیں، سب کچھ جان کر انجان جو بننا پڑتا ہے۔ دھیرے دھیرے انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ شاید ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کس سے کتنی امید رکھنی ہے اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب کچھ سکھا دیتی ہے۔ نئی نئی بلندیوں کو ضرور چھوئیں، لیکن ایسی اونچائیوں سے بچیں جہاں سے دوسرے لوگ چھوٹے نظر آئیں۔ خدا صرف ملانے کا ہی کام کرتا ہے، رشتوں میں نزدیکیاں اور دوریاں بڑھانے کا کام انسان خود کرتے ہیں۔ اگر پانی کو زبان مل جاتی تو وہ کئی لوگوں سے کہتا تمہیں چہرہ نہیں بلکہ دل دھونے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں اخروٹ کے لاکھوں درخت گلہریوں کی وجہ سے اگتے ہیں، وہ اس طرح کہ گلہریاں درخت سے اخروٹ توڑ کے زمین میں دباتی ہیں اور پھر بھول جاتی ہیں کہ کہاں دبایا تھا،
نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہاں سے اخروٹ کا ایک درخت اگتا ہے جس سے خود گلہری کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح کسی کے ساتھ نیکی کر کے بھول جانا چاہیے، نتیجہ خود بخود ظاہر ہو جائے گا۔ جب دلوں سے انسان نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، ضرورت تو اللہ پاک کی تھی جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ پرسکون اور ہر حال میں خوش رہنے کا ایک ہی فارمولہ ہے کہ مصیبتوں پر صبر اور نعمتوں پر شکر کرتے رہیں۔ کسی سے اس قدر فری نہ ہو کہ وہ کسی اور کا غصہ آپ پر نکالنے کی جسارت کرے۔ جب کوئی ضرورت سے زیادہ فری ہو تو اس کے نٹ بولٹس تھوڑے کس دینے چاہیے۔ زندگی بہت ہی خوبصورت نعمت ہے، یہ ایک جھٹکے میں ختم ہو جائے گی اور ہم پھر آخرت میں ملنے کا انتظار کریں گے، تو کیوں نہ ابھی زندگی کے ہر پل کو خوش ہو کر جئیں۔ ہم ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں لوگ دوسروں کی داڑھی میں تنکا تو دیکھ لیتے ہیں مگر اپنے گریبان میں لٹکے سانپ بچھو نظر نہیں آتے۔ محبت اور دوستی یہ دو چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی۔ زندگی میں کچھ بھی نہیں رکتا، وقت اور انسان زندگی میں آتے اور گزرتے چلے جاتے ہیں، بس یادیں اور باتیں رہ جاتی ہیں۔ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں، شکایتیں ہوں تو دل کا غبار نکل جاتا ہے، لیکن شکایتیں اگر خاموشی اختیار کر لیں تو فاصلوں کا سبب بن جاتی ہیں۔ نسلی اور خاندانی انسان کو عزت دو تو وہ شرما کر عاجزی اور مخلصی سے پیش آئے گا، لیکن کم نسل نیچ اور گھٹیا انسان کو عزت دو گے تو وہ تکبر سے اکڑ جائے گا اور مخالفت پر اتر آئے گا۔ 2 رکعت نماز نفل توبہ پڑھیں اور اس کے بعد اٹھتے بیٹھتے اللہ پاک کے یہ 2 نام یا رحمان یا رحیم پڑھتے رہیں اور اپنے شوہر پر پھونک دیں یعنی دم کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کا شوہر آپ کی عزت بھی کرے گا اور پیار بھی۔ جس معاشرے میں عقل اور شعور گھنگرو باندھ لیں تو وہاں نفس بھی ناچتا ہے، ایمان بھی ناچتا ہے اور انسانیت بھی ناچتی ہے۔ مانگنے والے کو دنیا دیتی ہے اور دینے والے کو اللہ پاک دیتا ہے۔ جب چاہت کے پھول بوئے جاتے ہیں تو ان میں کانٹوں کی چبھن بھی سہنا پڑتی ہے۔ جب سوئی حرکت کرتی ہے تو اس سے خوبصورت کپڑے بنتے ہیں۔ ہر تکلیف دہ چیز کا مقصد برا نہیں ہوتا۔ خود کو آباد رکھیں، مرجھائے ہوئے پھولوں کا کوئی خریدار نہیں ہوتا۔ جو خود کی قدر کرنا سیکھ لیتا ہے دنیا خود بخود اس کی قدر کرنے لگتی ہے۔ موت سے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، دل جوڑ دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے، صرف ایمان، توکل اور صبر کی بات ہے۔ ہماری خواہشیں دل کے باغیچے میں اڑتی ہوئی وہ تتلیاں ہیں جن کے رنگ کچے اور عمریں مختصر ہوتی ہیں۔ آپ کا بوجھ آپ کی پیٹھ کے علاوہ کوئی نہیں اٹھاتا، باقی صرف کہانی جاننا چاہتے ہیں۔ صلاح ہارے ہوئے کی، تجربہ جیتے ہوئے کا اور دماغ خود کا انسان کو کبھی زندگی میں ہارنے نہیں دیتا۔ زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ پیسہ آسائشیں تو خرید سکتا ہے لیکن سکون اور خوشیاں نہیں۔ جن سے محبت ہو جائے ان سے رنگ روپ اور خوبصورتی کے شکوے نہیں کیے جاتے۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں کہ میں نے محبت کو محلوں سے زیادہ جھونپڑیوں میں بستے دیکھا ہے۔ اچھے لوگوں کو ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے۔ وفا مرد یا عورت میں نہیں ہوتی، وفا فطرت اور تربیت میں ہوتی ہے۔ اپنی زندگی کا ساتھی احتیاط سے منتخب کریں، کیونکہ اس ایک فیصلے پر آپ کی خوشی یا غم منحصر ہیں۔ عورت کی سب سے بڑی قربانی ہر ناجائز بات پر خاموش رہنا، لیکن عورت جب صحیح بات پر بولے تو ہر کسی کو اس کا لہجہ تلخ لگتا ہے۔ آپ کا سب سے بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے آپ کے لیے خیر طلب کرتے ہیں۔ اتنی آسانی سے ہار مت مانو، آپ کو نہیں پتا اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔
معجزے روز ہوتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو آپ کی غلطیوں سمیت قبول کر لیتے ہیں، ورنہ لوگ تو غلطی دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتے ہیں۔ اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر کبھی بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ ایسے لوگوں کو اپنی ترجیحات میں کبھی شامل نہ کیجیے جو آپ کو تب میسر ہوں جب ان کو کوئی کام اور میسر نہ ہو۔ ہر لڑکا یہ نہیں چاہتا کہ بہن رات کو کسی لڑکے سے بات کرے، پر ہر لڑکا رات کو کسی کی بہن کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے۔ اکثر لوگ اس لیے نیک ہوتے ہیں کیونکہ انہیں گناہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، اور پھر جیسے ہی موقع ملتا ہے ان کی فرعونیت ایک دم باہر آ جاتی ہے۔ اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو باہر لوگوں سے تو اچھے اخلاق کی باتیں کرتا ہے، مگر اس کے گھر والے اس کی بد اخلاقی سے پریشان ہیں۔ بنت حوا محتاط رہا کریں، ابن آدم اتنے فرما بردار ہیں کہ محبت اپنی مرضی سے کرتے ہیں، پر نکاح والدین کی مرضی سے کرتے ہیں۔ محبت تو نام ہی قربانی کا ہے۔ اگر آپ محبت میں اپنے آپ کو قربان نہیں کر سکتے تو اپنے جذبے کو کوئی بھی نام دیں، پر محبت نہ کہیں۔ بنا مطلب کے کسی کے رابطے میں رہنا اور مخلص ہو کر رہنا، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، عزت دار ہونا مشہور ہونے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ زندگی میں زیادہ مذاق مت کیا کریں، کیونکہ زیادہ مذاق انسان کو ہلکا اور بے حیثیت کر دیتا ہے۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو گزر گئے وہی اچھے دن تھے۔ سوتے ہوئے شوہر کا ماتھا چومنا محبت کرنے والی بیوی کے پیار کی خوبصورت عطا ہے۔ جس انسان میں حیا کم ہو جائے تو اس میں پرہیزگاری بھی کم ہو جاتی ہے۔ جو انسان زیادہ باتیں کرنے کا عادی ہو، اس کی عزت زمانے میں کم ہو جاتی ہے۔ جاہل صرف وہ نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہ ہو، جاہل وہ بھی ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کے ڈھیر لگا رکھے ہوں، مگر اپنے ظرف میں وسعت، لہجے میں نرمی اور طبیعت میں انکساری نہ پیدا کر پایا ہو۔ پریشان نہ ہو، وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ اپنے بندے کے لیے بہترین راہیں بھی نکال سکتا ہے۔ اگر کسی کی مسکراہٹیں آپ کے وجود سے وابستہ ہیں تو یقین جانیے آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ آپ اللہ پاک کے خاص بندے ہیں۔ ہر انسان کے 3 چہرے ہوتے ہیں۔ پہلا چہرہ جو آپ دنیا کو دکھاتے ہیں، دوسرا چہرہ جو آپ اپنے خاندان اور دوستوں کو دکھاتے ہیں، اور تیسرا چہرہ جو آپ کبھی کسی کو نہیں دکھاتے، وہی آپ کا اصل چہرہ ہوتا ہے۔ کڑوی زبان والے کا گڑ بھی نہیں بکتا، اور میٹھی زبان والے کی مرچیں بھی بک جاتی ہیں۔ سیانے کہتے ہیں کہ گھوڑے کے قریب پیچھے سے نہیں جانا چاہیے، اور بیل کے قریب سامنے سے نہیں جانا چاہیے، لیکن جاہل کے قریب کسی بھی سمت سے نہیں جانا چاہیے۔ رفاقتوں کا توازن اگر بگڑ جائے تو خاموشیوں کے تعاون سے گھر چلا لینا عقل مندی ہے۔ لہجے اور الفاظ کی خوبصورتی وہ خصوصیات ہیں جو آپ کو اندیکھے انسان کا دیوانہ بنا دیتی ہیں۔ دنیا میں ہمارا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ ہماری غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ دعاؤں کو دوائی کی طرح نہ سمجھیں کہ بیماری یا مصیبت میں یاد آئے، بلکہ دعا کو ہوا کی طرح سمجھیں جس کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ حیا کا جب بھی ذکر ہو تو ہمارے معاشرے میں ہر ایک کی سوچ میں صرف عورت کی ذات ہی آتی ہے، جبکہ حیادار ہونا مرد پر بھی اتنا ہی لازم ہے جتنا کہ عورت پر۔ جو عورت ہر وقت ہنستی رہتی ہے تو سمجھ جاؤ ایسی عورت کے اندر دکھوں کا آتش فشاں ابل رہا ہے۔ جو عورت ہر وقت اداس رہتی ہے تو سمجھ جاؤ ایسی عورت احساس کمتری کا شکار ہے۔ جو عورت ہر وقت لڑتی رہتی ہے تو سمجھ جاؤ ایسی عورت کے دل میں ایک ہی مرد بستا ہے جسے وہ بانٹ نہیں سکتی۔ جو عورت ہر وقت منہ بنائے رکھتی ہے تو سمجھ جاؤ
ایسی عورت کی زندگی میں خوشیاں بہت کم آتی ہیں۔